اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسٹاپ میکنگ 5 mistakes which create blockage between you to become billionaire۔ 5 ایسی غلطیاں جو ہم کرتے ہیں، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، جو دولت کے اور آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ یہ میرا آج کل ٹاپک ہے، اور میں ایک عمل بھی آپ کو بتاؤں گا جو کہ رزق سے ریلیٹڈ ہے، بہت ہی آسان، آیت الکرسی کا عمل۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں وہ کون سی ایسی 5 مسٹیکس ہیں جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ عبادات بھی کر رہے ہوتے ہیں، وظائف بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان وظائف کا ریزلٹس ہمیں وہ نہیں ملتا جیسا کہ بتانے والا اپنے ویڈیو کے ٹائٹل میں کلیم کر رہا ہوتا ہے، اور پھر بعد میں شکایتیں ہیں۔ تو وہ تو خیر ہماری ایک شروع کا دستور ہے، قدرت سے بھی شکایتیں چلتی رہتی ہیں، اپنے نصیب سے بھی، لوگوں سے بھی۔ کاش کہ ہم یہ شکایتیں کرنا بند کر دیں اور شکر کرنا شروع کر دیں۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کو اپنے اندر سے ختم کرنی چاہیے نا، وہ حسد ہے۔ حسد آپ کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ اور حسد کیا ہے کہ رب کی تقسیم سے اختلاف کرنا۔ کسی نے پیسہ حق سے کمایا، حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا، اس کو اللہ نے دیا، اللہ اور اس کا معاملہ ہے، لیکن ہم خام خواہ اس سے جو ہوتے ہیں کہ جی ہم تو اللہ کا اتنا کرتے ہیں، اتنے وظائف پڑھتے ہیں، کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کے پاس یہ چیز پہلی مسٹیک جو اپنے آپ سے ختم کرنی ہے، ختم کر دیں اپنے اندر سے۔ دوسری جو غلطی ہم لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم جھوٹ بہت بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چھوٹے چھوٹے جھوٹ کو ہم جھوٹ سمجھتے نہیں، حالانکہ ام الخبائث ہے، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ ہماری زندگی میں اس طرح شامل ہو چکا ہے کہ اب سچ کوئی بولے تو وہ جھوٹ لگتا ہے۔ دوسری چیز جو آپ کو، ہم سب کو امینڈ کرنی ہے اپنی زندگیوں سے۔ تیسری چیز، غیبت کرتے ہیں ہم لوگ بہت زیادہ۔ غیبت اور تہمت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ غیبت وہ ہے جو اگر کسی کے اندر کوئی عیب آپ نے دیکھا ہے، وہ موجود ہے، اور آپ اس کو کسی دوسروں سے بیان کر رہے ہیں۔ اور تہمت اس سے بھی خطرناک چیز ہے کہ ایک شخص میں کوئی برائی موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کے بارے میں ایسی بات کر دی کہ اس میں وہ چیز موجود ہے۔ اب ایسے بندے کے بارے میں حکم پتہ ہے کیا ہمارے دین میں، کہ وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک وہ اس برائی میں خود مبتلا نہیں ہوگا۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی جو چیز جس سے کہ ہمیں بہت زیادہ بچنا چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے امانت میں خیانت کرنا اور وعدہ خلافی کرنا۔ یہ امانت میں خیانت اور وعدہ خلافی، یہ دونوں چیزیں عام ہیں۔ حالانکہ وعدے کے بارے میں یہ سختی سے ہدایت ہے کہ لا دین الا من لا عہد لہ، کہ جس کا کوئی عہد نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔ لا دین لمن لا عہد لہ۔ تو بس پھر وہ بات بھی ہمارے اندر وعدہ شکنی تو اب روٹین بن گئی ہے، پرومس کر لیا، بھول گئے۔ تو اس کے علاوہ اب یہ بات کی امانت کی خیانت کی، تو امانت یہ نہیں ہوتی کہ چلیں جی آپ کو کسی نے پیسہ دیا، پیسہ تو غریب آدمی کو ویسے بھی کوئی نہیں دیتا جو ویسے کنگلا ہو یا اس کے پاس کوئی چیز رکھتا۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کسی محفل میں بیٹھ کر اگر چند دوست کوئی بات کرتے ہیں نا، اس بات کو اپنے تک رکھنا یہ بھی امانت ہوتی ہے، وہ بات بھی امانت ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں تو ایک موقع ملنا چاہیے کہ کسی بات کا کوئی علم ہونا چاہیے۔ ہم 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، تسبیح بھی ہمارے ہاتھ میں، وظائف بھی ہم کرتے ہیں، لیکن یہ جو چیزیں ہیں یہ تو روٹین میٹر ہے نا، اس کی تو ہم پرواہ نہیں کرتے۔ تو ہم پر یہ لازم ہو جاتا ہے اگر ہم محفل میں کوئی ایسی ویسی بات سن لیں یا کسی کے عیب کا ہمیں پتہ چل جائے، تو وہ جب تک 6 آدمیوں کو نہ بتائیں تو وہ ہمارا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ وہ تو ہم نے ضرور کرنا ہے۔ یہ سب مسٹیکس وہ ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور وظائف بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم رو بھی رہے ہیں کہ یہ ہمارے وظائف اثر نہیں کر رہے۔ شاہ صاحب ہم نے یہ کر کے دیکھ لیا، وہ کر کے دیکھ لیا، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، وظائف کر کر کے تھک گئے ہیں، زندگی سے مایوس ہو گئے ہیں۔ اور آخری چیز جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ ہے ناشکری، جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا نا بندہ، اس سے بھی آپ باز آ جائیں۔ مثال کے طور پر پریشانی چل رہی ہے، حالات جیسے بھی ہیں، گھر سے باہر نکلے، کسی نے پوچھ لیا ذرائع ہمدردی بھی کیا حال چال ہیں آج کل، کیسے ہو، تو بجائے اس کے کہ ہمارے منہ سے نکلے کہ اللہ کا شکر ہے بھائی، اللہ کا بڑا کرم ہے، مالک کا فضل ہے، ہم شکوے شروع کر دے بیٹھ کے، ہم نے اس کے سامنے وہ رونا
شروع کر دینا ہے، جیسے کہ اس نے پکڑ کے آپ کو خوش کر دینا ہے، یا اس نے آپ کی ہیلپ کر دینی ہے، یا اس نے آپ کا مسئلہ حل کر دینا ہے۔ حالانکہ اس نے آپ سے سن کے آپ کے حالات دوسرے لوگوں میں، جہاں دوستوں میں بیٹھے گا، آپ کا اس نے مذاق اڑانا ہے، آپ کی انسلٹ ہی کرنی ہے، وہ کوئی آپ کا فائدہ نہیں سوچے گا، لیکن پھر بھی ہم اس کے سامنے بس جی دل بھر آیا تھا، اس لیے یہ عادت اپنی چینج کر لیں۔ آپ کو جو بھی کرنا ہے، شکوہ گلہ جو ہے وہ اللہ کے سامنے بیٹھ کے کریں، مصلی پہ بیٹھ کے روئیں، گڑ گڑائیں، التجا کریں، کسی کو اپنا دکھ سنانا ہے تو رب کو سنائیں۔ تکلیف رب کی طرف سے آئی ہے، رب نے اس کو دور کرنا ہے، بندہ نہیں کرنا۔ ہم لوگوں سے امید لگا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ 5 مسٹیکس ہیں۔ 5 کون سی مسٹیکس ہیں جو ہم اکثر کرتے ہیں؟ نمبر 1 یہ پھر دہرا دیتا ہوں آپ کے لیے، کہ ایک تو یہ کہ آپ نے حسد نہیں کرنا، غیبت نہیں کرنی کسی، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا، آپ نے وعدہ شکنی نہیں کرنی، آپ نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، اور شکر ادا کرنا ہے مالک کا ہر حال میں۔ جب یہ کوالٹیز آپ اپنا لوگے نا اپنے اندر، اور دوسرے کا عیب دیکھ کے اس کو چھپانا ہے، ظاہر نہیں کرنا کسی کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ بھی تو آپ لوگوں کے کئی عیب ہمارے چھپاتا ہے نا، کسی کو نہیں بتاتا۔ تو بس یہ بات ہے کہ پھر ہم پردہ رکھا کریں۔ اس کے بعد آپ کو ایک عمل بتاتا ہوں آیت الکرسی کا، صرف 11 بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں، اول آخر 3 بار درود ابراہیمی کے، فجر کی نماز کے بعد۔ یہ 1.25 مہینہ 2 مہینہ یہ کر کے عمل دیکھیں، اور یہ جو چیزوں سے میں نے احتیاط بتائی ہے وہ کر کے دیکھیں، آپ کو دولت مند ہونے سے، کروڑ پتی، لکھ پتی، ارب پتی ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، لیکن یہ چیزیں آپ کو کرنا ہوں۔ بس یہ کچھ چیزیں تھیں جو میرے دل میں تھی کہ میں آپ سے ڈسکس کروں، کہ جب ہم وظائف بتاتے ہیں، اور کیونکہ میری ایک عادت ہے کہ میں سب سے رابطے میں رہتا ہوں، بات بھی کرتا ہوں، بات سنتا بھی ہوں، اور جب بات سنتا ہوں تو پھر کچھ چیزوں کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ یار یہ کس طرف اللہ کی مخلوق جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم بہتر ہے کہ ان برائیوں کو بھی تھوڑا سا وہ کر لیں، کیونکہ دین میں تو یہ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اور یقین کریں یار، اگر کوئی شخص یہ سب برائیاں جو میں نے ابھی گنوائی ہیں یہ اپنی زندگی سے ہٹا لے، اور سمپل 5 وقت نماز پڑھے، اللہ کا شکر ادا کرے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، اس کو اور کسی وظیفے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس کی ہر دعائی قبول ہوتی ہے، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو بہتر کریں اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کریں، ورنہ یہ وظیفوں کے چینلز پہ بھٹکتے ہی رہ جائیں گے، اور حالات کبھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو قسمیہ یہ بات کہہ رہا ہوں، خود کو نہیں بدلو گے، وظیفوں کے چینل بدلتے رہ جاؤ گے، زندگی میں کبھی تبدیلی نہیں آئے گی۔ اپنے آپ کو بدل لو، اپنی عادتوں کو بدل لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ بس یہی آپ سے کچھ آج گزارش کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے۔ تو رابطہ کرنا چاہیں تو نمبر ہے، کر لیجئے گا، نہ کرنا چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لائک کرنا چاہیں کر لیجئے گا، نہ کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سبسکرائب کرنا چاہیں کر لیجئے گا، نہ کرنا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔